ناظرین السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے یؤمنون بالغیب۔ تو آئیے چلتے ہیں اسکرین پر اور سوچتے ہیں یؤمنون بالغیب پر۔ آج کی اس وضاحتی گفتگو میں ہم ایک بہت ہی گہری اور سوچنے پر مجبور کر دینے والی حقیقت پر بات کریں گے۔ ذرا سوچیں، ہم اس دنیا میں حقیقت مانتے کسے ہیں اور ہم کس چیز کو سچ کے طور پر تسلیم کرنے کا انتخاب کرتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو صدیوں سے انسانی سوچ کا محور رہا ہے۔ تو چلیے سیدھے آج کے اس اہم موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ اب یہاں ذہن میں ایک بہت ہی بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہر وہ چیز جو ہمیں نظر نہیں آتی واقعی موجود نہیں ہوتی؟ مطلب کیا ہماری سچائی کا واحد پیمانہ صرف ہماری آنکھیں ہیں؟ یہ سوال ہماری روایتی سوچ کو پوری طرح چیلنج کر دیتا ہے۔ ذرا روزمرہ کی چیزوں پر غور کریں۔ اگر ہم واقعی صرف ظاہری چیزوں کو ہی سچ مانتے ہیں تو پھر ہم ہوا کی موجودگی کو کیسے ثابت کریں گے؟ ہم محبت جیسے اتنے طاقتور جذبے کو کیسے محسوس کرتے ہیں؟ اور ہمارا اپنا شعور، کیا اسے کسی ترازو میں تولا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ دراصل ہماری روزمرہ کی حقیقت ایسی ہی بے شمار اندیکھی قوتوں کے سہارے چل رہی ہے۔ اب ہم اپنے پہلے حصے کی طرف آتے ہیں، غیب پر ایمان کا آغاز۔ تو غیب پر ایمان لانے کا اصل مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی اندھا عقیدہ یا محض قیاس آرائی بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت ہی شعوری اور عقلی فیصلہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایمان بالغیب کے ذریعے گہری حقیقتوں کو صرف ظاہری آنکھ سے نہیں بلکہ اپنی عقل، انسانی فطرت اور شعور کی کسوٹی پر پرکھ کر تسلیم کرتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی جانب، قرآنی بنیاد اور سورۃ البقرہ کا حوالہ۔ جب ہم قرآن مجید کھولتے ہیں تو سورۃ البقرہ کے بالکل آغاز میں ہی متقین کی یعنی پرہیزگاروں کی سب سے پہلی اور بنیادی پہچان جو بتائی گئی ہے وہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، یعنی وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے جو مکمل طور پر عقل اور استدلال کی مضبوط بنیادوں پر کھڑا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس غیب کی فہرست میں آخر شامل کیا کیا ہے؟ اس میں وہ تمام حقیقتیں آتی ہیں جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات، فرشتے، آخرت کا دن اور تقدیر کا پورا نظام۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ان سب کو بغیر دیکھے مان لینا محض ایک اندھی تقلید ہے یا اس کے پیچھے واقعی کوئی ٹھوس عقلی نتیجہ موجود ہے؟ اسے مزید گہرائی سے سمجھنے کے لیے ہم تیسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، جہاں ہم مادی دنیا اور روزمرہ زندگی سے کچھ انتہائی دلچسپ عقلی دلائل پر بات کریں گے۔ اب ذرا اس موازنے کو دیکھیں۔ ایک طرف کشش ثقل، بجلی اور ہوا جیسی اندیکھی قوتیں ہیں اور دوسری طرف ان کے ظاہری ثبوت۔ ہم کشش ثقل کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہمارا زمین پر قدم جمائے رکھنا اس کا ثبوت ہے۔ ہم بجلی کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہمارے روشن گھر اس کی گواہی دیتے ہیں۔ ہم ان قوتوں پر اندھا یقین نہیں کرتے، بلکہ ان کے اثرات کو دیکھ کر ان کی موجودگی کو تسلیم کرتے ہیں، ہے نا حیرت انگیز؟ بالکل اسی منطق کو اگر ہم بڑے پیمانے پر لاگو کریں تو یہ پوری کائنات اپنے آپ میں سب سے بڑی دلیل بن جاتی ہے۔ ذرا اس کائنات کے حیرت انگیز نظم، اس کی بے عیب ترتیب اور اس کی لامحدود پیچیدگی پر غور کریں۔ یہ سب کچھ ایک طرح سے چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ اس پرفیکٹ ڈیزائن کے پیچھے 100% کوئی نہ کوئی عظیم اندیکھی حقیقت اور ایک خالق موجود ہے۔ یہاں انسانی عقل سے ایک سیدھا سا اور فیصلہ کن سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر ایک چھوٹی سی سادہ سی مشین بھی بغیر کسی بنانے والے یا انجینئر کے خود بخود نہیں بن سکتی، تو پھر یہ اتنی وسیع اور پیچیدہ کائنات خود بخود کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ ناممکن سی بات لگتی ہے نا؟ یہ وہ لاجواب سوال ہے جو ایک اندیکھے خالق کی موجودگی کی سب سے مضبوط عقلی دلیل فراہم کرتا ہے۔ اب ہم اپنے چوتھے حصے کی طرف چلتے ہیں، یعنی ہماری زندگی پر ان سب چیزوں کے روحانی اور اخلاقی اثرات۔ یہ الہیاتی منطق دراصل انسان کے اندر ایک کمال کا اخلاقی نظام پیدا کرتی ہے۔ ذرا ان مدارج پر غور کریں۔ جب انسان یہ مان لیتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے تو وہ تنہائی میں بند کمرے میں بھی برائی سے رک جاتا ہے۔ مکمل جواب دہی کا یہ احساس معاشرے سے ظلم کو ختم کرتا ہے۔ اور سب سے خوبصورت بات، کٹھن حالات میں بھی جب یہ یقین ہو کہ ہر مشکل کے پیچھے ایک پوشیدہ حکمت ہے تو مایوسی ختم ہو جاتی ہے اور ایک گہری امید جنم لیتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ غائب پر یہ یقین محض کوئی کتابی نظریہ نہیں ہے، یہ وہ اندرونی طاقت ہے جو انسان کو کبھی اندر سے ٹوٹنے نہیں دیتی۔ یہ ہمارے تاریخ ترین لمحات میں بھی ایک ایسی چمکتی ہوئی روشنی بن کر ابھرتی ہے جو کبھی بجھنے نہیں پاتی اور ہمیں جذباتی اور نفسیاتی طور پر انتہائی مضبوط رکھتی ہے۔ اور اب ہم اپنے پانچویں اور آخری حصے کی طرف آتے ہیں، سچائی کا حتمی ادراک۔ یہ کتنی بڑی ستم ظریفی ہے۔ ہم سائنس اور فزکس کے اندیکھے قوانین کو تو فوراً اور بخوشی تسلیم کر لیتے ہیں،
محض اس لیے کہ ہم ان کے اثرات دیکھتے ہیں۔ لیکن جب بات اس کائنات کے خالق اور الہیات کی آتی ہے تو ہم اکثر ظاہری ثبوت مانگنے لگتے ہیں۔ یہ تضاد ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ہم سچائی کو پرکھنے کے لیے دوہرے معیار تو استعمال نہیں کر رہے؟ اور آج کی اس تفصیلی گفتگو کو ہم اسی ایک زبردست اور سوچنے پر مجبور کر دینے والے سوال پر ختم کریں گے۔ اگر ہم اس کائنات کے اندیکھے قوانین کو ماننے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے تو پھر اس وسیع و عریض کائنات کے عظیم خالق پر یقین کرنے میں ہچکچاہٹ کیوں؟ یاد رکھیے، سب سے بڑی حقیقتیں اکثر آنکھوں سے نظر نہیں آتی، لیکن وہ ہمارے وجود میں اور اس کائنات کے ذرے ذرے میں پوری شدت سے محسوس ضرور ہوتی ہیں۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔